ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے ریاست میں بولنے کا آزادی تو تھا، یہاں تو آپ کا نام نیاد حکمرانوں کے پاس بھی وہ آزادی نہیں ہے۔ آپ کے قائد حزب اختلاف یا حزب اختلاف کے ممبران کے لیے زیادہ پابندیاں ہیں۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں مدینہ کے ریاست میں تو ہم انصاف کے لیے عدالت کی طرف دیکھتے۔ اسلام نے ہمیں قانون دیا، اسلام نے ہمیں حق دیا، اسلام نے ہر شہری کو، ہر مسلمان کو، غیر مسلم کو حقوق دیے، اسلام نے مرد کو بھی اور عورت کو بھی حقوق دیا۔ لیکن ہمارا نیا پاکستان میں ہر طبقہ کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ہر طبقہ کا حقوق سلب کیا جا رہے ہیں۔ ہمارا تو آپ عادی ہو ہمارا کمپلین سننے کا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کا، لیکن اب ہم بھی ورکر ہے، جیسے ہمارا متی اللہ جان صاحب یہاں بیٹھا ہے، اسد طور صاحب بھی نظر سے گزرا تھا، مالکان جو ہمیں دھمکی دیتے تھے، جو جمہوری حکومتوں کو کہتے تھے کہ ہم حکومتیں بناتے ہیں اور ہم حکومتیں گراتے ہیں، وہ آج پابندیاں اور مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ کل جو سلیکٹڈ ہوتے تھے، پہلے جو ایک دوسرا سیاست کا عادی تھے، وہ بھی سب مجبور ہو گئے ہیں کہ انقلاب کا نعرہ اٹھانا پڑا، عوام کا نعرہ اٹھانا پڑا، ووٹ کا نعرہ اٹھانا پڑا، انصاف کا نعرہ اٹھانا پڑا۔ اور آج ہمارا بہت ریسپیکٹیبل، بہت سینئر بار کے ممبرز، لائرز نے ہمیں ایک جگہ پہ یونائٹ کیے ہیں، لیکن میں نے آپ سب کے سامنے ایک کمپلینٹ رکھنا ہے، ایک شکوہ رکھنا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، چاہے آپ میرا لیفٹ سے بیٹھے ہو یا رائٹ پہ بیٹھے ہو، جب پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو، صدر آصف زرداری، افتخار چودھری کے وقت آزادی عدلیہ کے موومنٹ کے وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف سامنے رکھنا چاہا، کیا آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ دیا، یا آزاد جوڈیشری کے نام پہ ہمارا جوڈیشری کو بھی ایک اتھارٹیرین ادارہ بننے کا نہ چاہتے ہوئے ساتھ دیا؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا دھاندلی، آمریت، سلیکٹڈ میڈیا کا آزادی، کیا وہ صرف اور صرف پاناما کے بعد شروع ہوا؟ جب پاکستان پیپلز پارٹی اینٹ سے اینٹ پہ جانے نکلے تھے تو باقی سب نے ہمیں کیا کہا کہ ہم صرف اپنا کرپشن بچانے بیانات دیتے ہیں۔ جب ہم اب روتے ہیں، کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ نشانہ پہ ہیں، اب ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت سے جماعتیں بھی کھڑے ہیں، بہت سے آوازیں کھڑے ہیں، لیکن ایک وقت تھا جب ہم کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم نے 1973 کے آئین کو بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں۔ ایک وقت ایسا تھا جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اس ملک کا وفاقی جمہوری لیفٹ آف سینٹر جماعت کو، جو اس کا نیشنل پریزنس ہے، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے تحت زبردستی ایک صوبہ تک بھانٹا جا رہا ہے، تو ہمیں نہیں سنا گیا۔ ہم سارے جماعت جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے اپنے کمپلینس ہیں اور ہم سب سے غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن جو 3 پوائنٹس
پاکستان بار کونسل نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، یہ نئے پوائنٹس نہیں ہیں. اگر ہم کل نہیں تو آج ہم ان تینوں پوائنٹس پہ تو متفق ہو جائیں. کچھ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ہم ججز کے اپوائنٹمنٹس کیسے کریں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا جس میں سارے صوبے کی نمائندگی بھی ہوگا. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے بہت کام کیا تھا. جو کام رہتا ہے وہ جوڈیشری سے ہمیں موقع تھا ہم کرنے چاہا، ہمیں نہیں کرنے دیا. 19th امینڈمنٹ کا ذکر کیا گیا. 19th امینڈمنٹ میں 100% اگری کرتا ہوں. زبردستی ہمارا پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا اور ایک ادارہ کی طرف سے ایک صاف دھمکی دی گئی کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کا بحالی جو ہم نے 18ویں ترمیم کی صورت میں کیا تھا، جس کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 30 سال جدوجہد کی اس نعرہ پہ کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرو، جس کی جدوجہد میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوا. جو میرے پارٹی مختلف جماعتوں کے لوگ جیل بکتے، ایگزائل بکتے تاکہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن بحال کریں. اس میں ایک لائن کی وجہ سے کہ ہم نے پارلیمان سے، پارلیمانی ممبرز کے انپٹ سے، لیگل فٹرنیٹی کے انپٹ سے، آپ کے بار کے ممبر سے انپٹ سے ججز کا فیصلہ کرنا ہے. اس کو انہوں نے ایک تھریٹ کے تحت سے دیکھا. نہ صرف ہمارے جوڈیشری کے جو ممبران ہیں، ریسپیکٹیبل ممبران ہیں، مگر ہمارے سیاسی جماعتوں کے ساتھی نے بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا تھا اور ایک دھمکی کے نتیجے میں 19th امینڈمنٹ پاس کیا گیا. اور دھمکی یہ تھا کہ آپ کا 1973 کانسٹیٹیوشن، آپ کا اسلامی وفاقی پارلیمانی نظام جو اس ملک کو جوڑتا ہے، اس کو ہم اڑا کے رکھ دیں گے. اگر قانون سازی زور اور دھمکی سے کیا جائے گا تو اس قانون سازی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس پارلیمان کے کوئی مستقبل نہیں ہے. جیسے ہمارا سینئر صحافی سہیل ورائٹ صاحب کہتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی.